ساری زندگی یعنی جو ان کی حیات کا زمانہ تھا وہ سارا ہی طالب علمی کا تھا ہمارا. اور وہ طالب علمی زمانہ ایسا تھا کہ مطلب مدرسہ سے کبھی کبھار چھٹی ہوئی اور اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا صاحب گھر ہیں تو ہم بھی جھنگ چلے گئے. ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں چھٹی ہوئی تو پتہ کیا تو تایا جی شہید جیل میں ہیں, پتہ کیا جی وہ نظر بند ہیں, پتہ کیا جی وہ سفر پہ ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ان سے ملاقات ایسے ہوتی تھی کہ وہ گھر جہاں ہمارا کہیں گھر ہوتا تھا, کیونکہ ہجرت کرتے رہے, چچاوتی میں رہے, پھر سمندری چلے گئے, پھر فیصلہ, تو وہ کہیں گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ ملنے کے لیے آ گئے. یا کبھی ایسا ہوا کہ ابو جی ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو, اور شاید کو 2-3 واقعات ایسے مجھے یاد ہیں کہ وہ مدرسہ میں آئے مجھے, یعنی جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان میں. فارسی والا سال تھا میرا, سمجھیے کہ 2000 یا 1999. میں سمندری سے تایا جی شہید سے ملنے کے لیے آیا, فارسی پڑھتے تھے, تو تایا جی شہید نے مجھ سے کچھ چیزیں پوچھیں فارسی کے متعلقہ. تو چونکہ ان کو فارسی بہتر آتی تھی, چونکہ جس زمانے میں انہوں نے پڑھا تھا اس زمانے میں فارسی زیادہ توجہ لیتی تھی اور زیادہ پڑھائی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو ان کے چیزوں کے صحیح جوابات دیے, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے شاباش دی, اور وہ شاباش میرے لیے کافی حوصلہ افزا رہی. بعد میں والد صاحب کو بھی میں نے آ کے بتایا, مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ ٹوپی کو کیا کہتے ہیں فارسی میں, اور ایک آدھ آمد آمدند آمد آمدم آمدی اس طرح کی کچھ گردانیں وہ انہوں نے مجھ سے پوچھی اور میں نے ان کو سنا دی. قادریہ حنفیہ چلے گئے تو 3 سال تک تایا جی شہید وہاں نہیں آئے. تو وہاں کے لڑکے مجھے کہتے تھے کہ جب تک آپ نہیں آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ تقریباً ہر سال ایک چکر لگا لیتے تھے, آپ آئے ہیں تو اب وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بات میرے لیے دکھ کا باعث تھی. اچھا اتفاق ایسا تھا کہ وہ جیل میں اس زمانے میں تھے, تو میں نے ان کو فون کیا اور فون پہ یہی بات ان سے ذکر کی کہ جی ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے تایا جی نہیں آتے جب سے آپ آئے. تو انہوں نے مجھے کہا ہمارا درس قرآن کا ایک وہ چل رہا ہے قافلہ, تو میں آؤں گا. تو وہ ملنے کے لیے آئے, لیکن انہوں نے کہا کہ بس میں 5 منٹ کے لیے آؤں گا, زیادہ وقت نہیں ہوگا, بس 5 منٹ آؤں گا, رکوں گا اور چلا جاؤں گا. وہ آئے, وہ آ کے آدھا گھنٹہ انہوں نے بیان کیا اور آدھا گھنٹہ وہ اساتذہ کے پاس بیٹھے, اور انہوں نے بڑا کھلا ہمیں ٹائم دیا, بڑی تفصیل سے ہماری ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس دوران ایک بہت جو میرے دل کے قریب بات ہے وہ یہ کہ بڑی عید کی چھٹیاں ہو رہی تھیں اور تایا جی شہید گھر میں نظر بند تھے. تو انہوں نے پیغام بھجوائے سب جگہوں پہ جہاں ہم سب بہن بھائی پڑھتے تھے, یعنی ان کے بچے بھی اور ہم بھی. دارالعلوم کبیر والا میں بچیاں پڑھتی تھی اور میں قادریہ میں پڑھتا تھا. تو پیغام یہ تھا کہ سب جھنگ آ جائیں چھٹیوں میں, کوئی بھی چیچاوت نہیں جائے گا. تو ہم سب لوگ جھنگ آ گئے. تو مولانا معاویہ صاحب, بڑے بھائی مولانا محمد صاحب, میں, ابو جان, تایا جی شہید اور گھر کے باقی تمام افراد, ہم لوگ جھنگ والے گھر میں جمع ہوئے. اور شاید وہ ایک پیچھے والا گھر تھا اس میں بھی نہیں, یہی گھر جہاں آج کل ہیں, اسی گھر میں. وہ پیچھے والا بھی ایک گلی میں رہائش لی ہوئی تھی نا؟ نہیں, وہاں نہیں, اسی گھر میں. اور اس وقت جہاں اس گھر کا کچن ہے وہ بیڈ روم ہوا کرتا تھا. تو وہ بڑے اچھے دن تھے. اس کی وجہ یہ کہ تایا جی کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے لیے کبھی بھی نہیں ملتا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جیل میں ہوتے تھے اکثر, یا نظر بند ہیں یا سفر میں. تو اس وقت اتفاق سے وہ گھر میں نظر بند تھے, تو باہر بھی کہیں نہیں جانا, نماز بھی گھر میں ہی پڑھنی, جماعت بھی ہم گھر میں ہی کرواتے تھے. اور عاشرہ ذی الحج کے روزوں کا معمول ہمارا مطلب خاندانی ہے, سمجھ لیں. تایا جی بھی رکھتے تھے, ابو جی بھی, ہم سب لوگ بھی بچپن سے ہی. تو سحری کے وقت ہم لوگ اکٹھے ہوتے, نوافل سے فارغ ہو کے سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے. تو پھر تایا جی شہید اور ابو اپنے بچپن کی باتیں سناتے ہیں کہ ہماری والدہ کا کچھ مسئلہ تھا, وہ بیمار رہتی تھی, تو ہم تندور پہ روٹیاں لگوانے جاتے تو تندور والی کہتی دیکھی نہیں انہاں دی والدہ بیمار ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری روٹیاں وہ سب سے آخر میں ہی ہمیں لگا کے دیتی. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی,
لیکن یہ ہے کہ وہ دن بہت اچھے تھے. میں جیسا میں نے کہا کہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ دن, اس لیے کہ تایا جی کے ساتھ اتنا لمبا ٹائم کہ 3-4 دن ہم نے ایک ساتھ گزارے, ایک ہی جگہ پہ گزارے, اور درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے, نہ انہوں نے سفر پہ جانا ہے نہ انہوں نے کہیں اور جانا ہے, بس سونے کے لیے الگ ہوئے, جب اٹھے دسترخوان بھی اکٹھے لگ رہا ہے, بیٹھ بھی اکٹھے رہے. جیل میں ملنے گئے ملاقات کے لیے؟ جی ہاں, ایک مرتبہ ملتان جیل میں خاندان کے لوگوں کی ویگن بھر کے ہم لوگ گئے, اور اس وقت ملاقات بھی ہماری بغیر سلاخوں کے تھی. حضرت فاروقی شہید بھی وہاں تھے, بہت چھوٹا تھا میں, تو بچپن کی یادیں مجھے مولانا معاویہ صاحب کی طرح ازبر نہیں ہے, ان کو ماشاءاللہ بہت یاد ہے. تو ہم لوگ وہاں گئے, تو چونکہ خاندان کے سارے بڑے تھے, دادا جی تو وفات پا گئے تھے, ان کے بعد کی بات ہے, تو خاندان کے بڑے تھے, تو میری طرف تو دادا جی کی وفات کس سن میں ہوئی؟ وہ تو 91 میں ہی فوت ہو گئے نا. اچھا ہاں جی, یا نہ 92 کا جب الیکشن ہوا تایا جی شہید کا, تو دادا جی نہیں تھے, ان کی وفات ہو چکی تھی. تو ہم لوگ جب گئے تو ظاہر خاندان کے سبھی بڑے تھے, تو مطلب بچوں کی طرف تو کیا توجہ ہونی تھی, بس اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ ملے, ماتھا چوما جیسے ایک چھوٹے بچے کا, تو بس اس کے بعد خاندان کے بہت سارے لوگ تھے, سب سے بات چیت. حضرت فاروقی شہید نے بھی سب سے مصافحہ بھی کیا, سب کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے بھی. وہ ایک ملاقات ہی مجھے یاد ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے, باقی جیسا کہ طالب علمی زمانہ مدرسے میں گزرا, جب واپس آئے تو پتہ چلا وہ سفر میں ہیں یا وہ جیل میں ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس میں ایک مرتبہ گیا, تو گھر میں نظر بند تھے, تایا جی 2001 کی بات ہے. تو انہوں نے بھی جو مجھ سے سوال کیا, بھائی معاویہ پرسوں کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب بلا تمہید بات کرتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اعظم طارق گھر میں ہے یا جیل میں ہے. تو ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ یا گھر میں ہو سکتا ہے یا جیل میں ہو سکتا ہے, مطلب وہ زیادہ تر جیل میں ان کا وقت گزرا. تو یہ کچھ ملی جلی یادیں.